بولیے خدا کو تب مانا جب رسول نے کہا. بولیے جب سب بولیے ذرا جب رسول نے کہا. اب آپ دیکھیے نا ذرا کہ رسول کی دعوت پر اب منزل رسول نے جو دعوت دی ہے وہ منزل ہے خدا کی بارگاہ، توحید. مقصد ہے خدا کا قرب، مقصد ہے توحید. تو مقصد ایک ہوتا ہے، مقصد ایک ہوتا ہے ذریعہ. کیا سارے بولیے ذرا، ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے. مقصد اس کی منزل ہے، ذریعہ اس کا واسطہ ہے، وسیلہ ہے. میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائے کہ یہ مقصد، یہ وسیلہ، یہ ذریعہ، یہ منزل، یہ کیا چیزیں ہیں. آؤ بندے کی مثال کے طور پر اب آپ نے نماز پڑھنی ہو تو نماز تو ہے ذریعہ، اصل منزل کیا ہے؟ بولیے ذرا. اصل منزل تو ہے خدا کا قرب، اصل مقصد تو ہے، بولیے خدا کا. پیاس لگی ہوئی ہو تو منزل کیا ہے؟ پیاس کا بجھانا. بولیے کیا منزل کیا ہے؟ گلاؤں کھیاں تو نہیں پیاں ہوندیاں، بس سمجھ آؤندیاں نہ پیاں. اب دھیان رکھنا ذرا. منزل تھی بولیے پیاس کا بجھانا. ذریعہ کیا ہے؟ شاباش، ویری گڈ. پھر بولیے ذریعہ کیا ہے؟ پانی. بھوک لگی ہو، منزل ہے بھوک اور بھوک کا مٹانا، تو ذریعہ بولیے سارے ذریعہ ہے کھانا. مقصد ہو تقویٰ حاصل کرنا تو ذریعہ کیا ہے؟ روزہ. ذریعہ کیا ہے؟ روزہ. اسی طرح منزل ہو توحید تو ذریعہ ہے رسالت. بولیے ذریعہ ہے رسالت. اب اللہ فرما رہا ہے لا تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ایمان لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم. ایمان اللہ پر ایمان کی بات بعد میں کی، رسول کی دعوت کی بات پہلے کی. یہ بات سمجھنے والی ہے. رسول کی دعوت کی بات بولیے پہلے کی، اللہ پر ایمان کی بات بعد میں کی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اس خدا پر ایمان بعد کی بات ہے، پہلے رسول کی دعوت کو قبول کرو. بولیے پہلے بلانے والی ذات کون سی ہے؟ والرسول یدعوکم. میرا رسول تمہیں بلا رہا ہے. تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ رسول ایسی ہستی ہے، وہ تو سورج کو بلائے تو سورج واپس آ جاتا ہے. اوے اللہ تو مدینے لے جائے، اللہ تو مدینے. وہ رسول تو اب سورج ہے بے جان چیز. بولیے کیا ہے؟ مخلوق ہی ہے، اللہ کی مخلوق ہے. تو اب دیکھیے ذرا کہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے انسان، ہیں باقی بھی مخلوقات، مگر وہ سورج کو حکم دے تو سورج ڈوبا ہوا پلٹ کر واپس آ جاتا ہے. وہ رسول درخت کو حکم دے، درخت جڑوں سے اکھڑ کر حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بے جان چیزیں، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، درخت ہو، جانور ہو، پہاڑ ہو، پانی ہو، دریا ہو، رسول جس کو حکم دے وہ رسول کے قدموں میں دعوت قبول کر کے آ جاتا ہے. وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، میرا رسول تمہیں بلا رہا ہے اور تم میرے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے. لا تؤمنون اب اگلی بات توجہ کیجئے گا جو سمجھانا چاہتا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے. توجہ ہے نا سب کی؟ کوہ صفا پر جب چڑھے تو کوہ صفا پر اہل قریش کو جمع کیا، رشتہ داروں کو جمع کیا. تو جمع کر کے انہیں کیا کہا بھلا؟ انہیں کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ یہ لشکر آ رہا ہے پہاڑ کی دوسری جانب سے اور وہ تم پر حملہ کرے گا تو تم مان جاؤ گے؟ تو سب نے کیا جواب دیا تھا؟ بولیے ذرا سارے. یا رسول اللہ مان جائیں گے. آقا علیہ السلام نے پوچھا کیوں مان جاؤ گے؟ اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں. بولیے کیا ہیں؟ آپ صادق اور امین ہیں. اس کا مطلب ہے یہ صادق اور امین کا جو تصور ہے یہ آج کے دور کا نہیں ہے کہ یہ طاہر القادری صاحب نے دھرنوں میں یہ 62-63 کے آئین پڑھ پڑھ کے سنائے ہیں. نہیں، یہ تصور وہ آقا علیہ السلام کے زمانے کا کہ وہ جو اہل قریش تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ صادق بھی ہیں اور بولے. اچھا کئی بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات درمیان سے کیسی نکالتے ہیں.
بھئی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، رسول کی سیرت کی بات کر رہا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ کیوں مانو گے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، اور آپ بولیے نا سارے صادق بھی ہیں اور آپ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے میری یہ بات مان جاؤ گے کہ لشکر آ رہا ہے، اسی طرح مان جاؤ کہ خدا ایک ہے۔ بولیے، اسی طرح مان جاؤ کہ خدا ایک ہے۔ انہوں نے کہا چلو مان جاتے ہیں، مگر ہم جن خداؤں کو مانتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں۔ اگر سورج کو کسی نے خدا مانا تو سورج بھی، بولیے نا، نظر آتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی نے کسی بت کو خدا مانا ہے تو بت بھی، اگر کسی نے چاند کو خدا مانا ہے تو چاند بھی، اگر کوئی آگ کی پوجا کرنے والا ہے تو وہ بھی سامنے جل رہی ہے۔ تو ہم جن کو خدا مانتے ہیں وہ تو سارے خدا، بولیے نا سارے خدا۔ آپ جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں اس کی دلیل دیں، وہ کہاں ہے، اس پر کوئی دلیل دیں، وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مولا اب یہ معجزہ مانگ رہے ہیں، اب یہ دلیل مانگ رہے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب تو ان کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ مجھ سے دلیل مانگنے والوں، میں اس سے پہلے تمہارے اندر ہی 40 سال گزار چکا ہوں۔ میری زندگی کو دیکھو، میرے کردار کو دیکھو۔ تو گویا انہوں نے دلیل مانگی تھی خدا کے ایک ہونے کی، تو خدا کے ایک ہونے پر آقا نے جو دلیل دی وہ کوئی اور نہ تھی، حضور نے اپنی سیرت کو خدا کی توحید پر بطور دلیل پیش کیا۔ بولیے، حضور نے اپنی سیرت کو خدا کی توحید پر بطور، بولیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ 40 سال بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا نا، بولیے کیا اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو توحید کا پیغام دیا زبان سے، کس سے؟ زبان سے، علل اعلان بلا کر۔ اس سے پہلے 40 سال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی لوگوں کو دین سکھایا تھا، اپنی زندگی کے ذریعے، کردار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، رویوں کے ذریعے۔ اب سننا، ہم نے بھی جب سے یہ زبانی کلامی اپنایا ہے نا کام، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں کو ایسا کرنا چاہیے، فلاں کو ایسا کرنا چاہیے، تب سے ہم پیچھے رہ گئے۔ اس کا مطلب ہے یہ زبانی والے کام بعد میں ہیں، عملی طور پر پریکٹیکلی اپنی زندگی کو بدلنے کا کام پہلے ہے۔ بولیے، پریکٹیکلی اپنے کردار کو بدلنے کا کام پہلے ہے، اور اسی طرف رسول بلا رہے ہیں۔ والرسول یدعوکم، تمہیں رسول بلا رہا ہے، اور جب رسول کے بلانے پر کوئی آ جاتا ہے تو حضور کے بلانے پر آنا یہی ایمان بنتا۔ بولیے کیا؟ حضور کے بلانے پر آنا یہی۔ آج سمجھ لو اس بات کو، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نہ آیا، جو حضور کی تعلیمات پر لبیک کہتے ہوئے نہ آیا، آقا کے سیرت و کردار کو اپناتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے نہ آیا، والرسول، ہر طرح کی دعوت آقا دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول کی دعوت کا انکار کر رہا۔ بولیے، وہ رسول کی دعوت کا انکار کر رہا۔